اب توبہ کی 3 شرائط ہیں، اگر تو پوری کی ہیں آپ کو مبارک ہو، اور اگر 3 شرائط پوری نہیں کی تو دوبارہ توبہ کر لو۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ خطا کو خطا سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا، ناشکری کو گناہ سمجھو، اپنی خطا سمجھو، اپنی غلطی سمجھو۔ اگر تو غلطی مانتے ہو تو پہلی شرط پوری ہو گئی۔ دوسری شرط اس پہ نادم ہونا، اپنی خطا پہ، اپنی غلطی پہ، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا، نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ یہ کون سی شرط ہے؟ دوسری۔ اور تیسری کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اب ان 3 شرطوں کے ساتھ جس گناہ میں ملوث ہو، کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ان 3 شرائط کے ساتھ گناہ کو گناہ سمجھنا، نادم اور شرمندہ ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا۔ اب علاج سنو۔ کسی بھی وجہ سے آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر ہو گئے، کوئی بھی وجہ ہے، اب اس کی تفصیل میں ہم نے نہیں جانا۔ اورا کو ریپیئر کرنے کا جو نظام اللہ نے دیا، جو الہامی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، وہ کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ توبہ والا کام تو الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے، باقی رہ گیا ہے دعائی والا کام۔ کون سا کام؟ دعائی، یعنی روح کو دعائی دینی، اذکار والا، اوراد و وظائف والا کام۔ 3 اوراد و وظائف کر رہے ہیں، 3 اذکار کرنے ہیں۔ ان 3 اذکار سے اتنی ہیلنگ انرجی تیرے اندر آئے گی کہ تیرے تمام چکراس کھل جائیں گے، تمام لطائف ری ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، ان کے اندر جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ پازیٹیو انرجی سے ریپلیس ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 3 اذکار کیا ہیں؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح کر۔ مولانا صاحب کی توجہ نہیں ہے، بات ختم ہو رہی ہے۔ تسبیح کر، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ، واستغفر، اور اس سے معافیاں مانگتا چل، بخشش مانگتا چل۔ یہ 3 اذکار ہے۔ اپنے رب کی تسبیح کرنی ہے، اس کی پاکی کو بیان کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ خلاص کتنا کرنا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی شرائط تو میں ترے آنا کو آ رہا ہوں، ہمیں تو پھر کوئی نظر و نیاز نہیں آئے گی۔ کوئی شرائط نہیں، کوئی شرائط نہیں۔ بس جتنی بات سمجھانی تھی اس کو سمجھ لو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جس طرح میں نے بولا ہے ایسے کر لو۔ دن کا ایک حصہ سبحان اللہ، دوسرا حصہ الحمدللہ، تیسرا حصہ استغفر اللہ، یا ان تینوں کو جوڑ کے ایک بنا لو۔ دونوں طرح آپ کو اجازت ہے۔ اگر تو الگ الگ کرنا چاہتے ہو ویل اینڈ گڈ، میں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ ایک کرنا چاہتے ہو پھر آپ یوں پڑھو گے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ کیونکہ اگر آپ توڑ کے کرو گے تو کیا کرو گے؟ کسی دن سبحان اللہ کر لو گے تو استغفر اللہ چھوڑ دو گے، الحمدللہ زیادہ پڑھ لو گے تو استغفر اللہ چھوڑ دو گے، اگر استغفر اللہ زیادہ پڑھ لو گے تو سبحان اللہ چھوڑ دو گے۔ اگر جوڑ کر پڑھو گے، جتنا پڑھو گے، تینوں اذکار کی انرجی میں کیا رہے گا؟ توازن۔ توازن زندگی کا دوسرا نام ہے۔ جب توازن بکھڑتا ہے سب کچھ الجھ جاتا ہے۔ جب نیگیٹو انرجی ہمارے اورا کے اندر آتی ہے، الیکٹرو میگنیٹک شیلڈ کے اندر آتی ہے، یہ توازن کو خراب کر دیتی ہے۔
تو ہمارے معاملات الجھنا شروع ہو جاتے. تو تینوں اذکار برابر میں کرنے ہیں. تو برابر میں کرنے کا سادہ اصول ہے، ان کو جوڑ لیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ. جب 313 بار کم از کم روزانہ کرو گے تو تمہارا نام ذکر کثیر کرنے والوں میں لکھا جائے گا. ذکر کثیر کرنے والوں میں لکھا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک غلام آئے، صحابی رسول آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد پوچھا، ہاں بھائی دن کا آغاز کیسے کیا ہے، صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا خیریت کے ساتھ. توجہ رکھیے گا، کیسے کی ہے؟ خیریت کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بار پوچھا، آج صبح کیسی کی ہے، دن کا آغاز کیسے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کے ساتھ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پوچھا، آج دن کا آغاز صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کے ساتھ اور حمد و ثنا کے ساتھ. اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہوئے خیریت کے ساتھ اور حمد و ثنا کے ساتھ کی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دی کہ میں نے 3 بار بات کو دہرایا، میں یہی سننا چاہتا تھا، میں یہی سننا چاہتا تھا. ذرا حاضری لا لیے، حامیم لا ینصر الولدی ہیں. اے میں پوچھ لواں ذرا پیچھے جڑے بیٹھے نے، جڑی مائیاں نے شفون دے ڈبٹے والیاں، اج کل تے شنیل دیاں رضائیاں بھی نکل آئیاں نے، ذرا پوچھ لواں اے لا خلابہ والیاں نوں ہیں 1.25 لاکھ آیت تکریمہ. بھائی جب ایک کام تیرے نبی نے کیا ہی نہیں ہے، تم نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ نا شافی انج نہ کر سی، انہاں دے بھلے واسطے پڑھ دیاں رہیاں، اے بھلا ہویا ہے. ہوں اینا تو سانو ذلیل نہ کر رہا ہے. دیکھ تو ہوں اپنا وہ ٹی وی دے، یوٹیوب کو ٹی وی کہتی ہیں میری مائیاں جو ہیں ٹی وی. ہوں تو ٹی وی تے بھی اینا پڑھنا ہے تو ایتھے آ کے بھی ذلیل کریں گے نا شافی انہاں دے بھلے واسطے پڑھ دے. میں کہ ماں اے بھلا میرا نہ کری، تیری بڑی مہربانی. میرے کو پہلے ہی اگے شاہ پیچھے شاہ کرنٹ شاہ سولر شاہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، میرے پاس پہلی بڑی سمیں ہیں. تو لوگ کہنے کو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ذکر ہے مگر میرے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ میرا تیرا بنایا ہوا ہے کہ 1.25 لاکھ پڑھو گے تو انج ہو جائے گا، جڑا انج تے انج ہو جائے گا، دوبارہ 1.25 لاکھ پڑھو گے تو یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو اورا ریپیئر کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ریمیڈی دی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے. تو 313 بار کم از کم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ جب اس کو پڑھو گے تو تینوں اذکار ہو جائیں گے اور آپ کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں، یعنی ذکر کثیر کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اس سے اوپر کتنا پڑھنا ہے آپ جانو اور آپ کا رب جانے. آخری بات کہنے لگا ہوں لیکن ایسے نہیں کہوں گا، اکھاں بھی ملو تو کناں انگلیاں بھی مارو، کر لو کوئی شرم کر لو. ہیں کان بند ہوئے نے، اکھاں انیاں ہوئیاں نے، بس حضرت صاحب تسی انج کر کے دعا کرو، اے ساڈے کو وظیفے نہیں ہوندے، بس جو کرنا ہے تسی کرنا ہے. میں کہ میں آپ اپنا کرن دیا بے تسبیح رکھی ہے تو تیرے لیے کیسے ہو جائے گا کہ تیرے لیے میں کہوں جا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا میرے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ جا ہو جائے گا؟ میرے نبی نے اعمال دیے ہیں. جو بھیک مانگنے بھی آیا ہے اس کو بھی اعمال دیے ہیں. جا گھر میں جو کچھ ہے اس کو بیچ اور کلہاڑی لے کر آ، اس کو دستہ اپنے ہاتھوں سے ڈال کر دیا ہے. اعمال والی زندگی دی ہے، یہ نہیں کہا جا ہو جائے گا. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، جا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اعمال سے انرجی ملتی ہے. ہاں کبھی وقت ہوتا ہے بن اعمال کے بھی کام بنتا ہے اور اکثر بنتا ہے، لیکن ہم نے اعمال کو چھوڑ نہیں دینا. تو آپ نے ان تینوں اذکار کو یا ان اعمال کو دن رات کرنا ہے، دن رات کرنا ہے. اور جو بات میں نے کہی کہ کانوں میں انگلیاں مار لو، اکھاں بھی مار لو، یہ مکمل، عاصم صاحب آپ کی توجہ نہیں بن رہی، یہ مکمل بولو مکمل کی فائدہ ہے اکھاں ملوان دا نہیں کھلیاں. یہ مکمل ولایت کا ایک نظام ہے. 2 ولایت اکٹھی چل سکتی ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ سلوک کا مکمل نظام ہے، یہ راہ ولایت کا مکمل نظام ہے.
یہ اللہ کی معرفت، اللہ کے قرب کا مکمل نظام ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا مکمل نظام ہے۔ اب ایک نظام کے ہوتے دوسرا نظام نہیں چل سکتا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے کوئی ٹانکا لگایا، کوئی ٹچ لگایا، کچھ نہیں ہوگا، ٹنگے نہیں، ٹنگے جاؤ گے۔ ایویں 350 سال بعد سے زیادہ نہیں، 350 سال آج کل بے برکتی کا دور ہے، ایسے وقت گزر جاتا ہے۔ دیکھیں 1 مہینہ پہلے آپ آئے تھے، ایسے لگ رہا ہے کہ کل شافی یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا، دیکھو مہینہ گزر گیا ہے۔ 350 سال انج گزر جانے نے، او دادا گیا، او دادی گئی، اے ہوں نانا گیا تے اے نانی گئی، اے ہوں ابا گیا تے اے چھوٹا پرا گیا، 4 تو چلے گئے۔ ایویں 350 سال، زیادہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مکمل ولایت کا نظام ہے۔ اللہ والو کبھی سوچو، اگر آپ BZU میں پڑھ رہے ہو، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہو، تو پھر مت کیوں ماری جاتی ہے؟ جب بار بار سمجھا رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں کہ یہ مکمل ولایت کا نظام ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ یوٹیوب کھولو، کس سرور کے ساتھ آپ منسلک ہوں گے؟ یوٹیوب کے سرور کے ساتھ۔ کیا جب آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں تو فیس بک کھول سکتے ہو؟ تو اے کیوں سمجھ نہیں تو آندہ۔ جب آپ کوئی بھی ایپ استعمال کر رہے ہوں، اوپر سے کال آ جائے، بڑے کچر نے خدا دی قسم جتنا بھی سنجیدہ سیریس ماحول بنائے سارا خراب کر دیتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی ایپ استعمال کر رہے ہوں اور اوپر سے کال آ جائے تو ایپ چلتی رہتی ہے یا ایپ بند ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے۔ کیوں بند ہو جاتی ہے؟ کہ اب وقت آ گیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ جب نماز کا وقت آ جائے گا پھر کوئی ورد وظیفہ نہیں کرنا۔ پہلے نماز، اب کال آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ کال آ گئی ہے، حی علی الفلاح کال آ گئی ہے۔ جب کال آ گئی ہے پھر اللہ سے بات ہوگی، براہ راست بات ہوگی۔ اب اللہ سے بات ہوگی، براہ راست بات ہوگی۔ اب کوئی ذکر اذکار، کوئی ورد وظیفہ نہیں چلے گا۔ اور جب تک نماز کا وقت نہیں یا کال نہیں آتی، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اسی ولایت کے نظام کے اندر رہنا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ ٹچ یا ٹانکا نہیں لگانا، وگرنہ 7 نسلوں کے لیے تیار ہو جاؤ، 7 نسلوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بار الجھ گئے عملیات میں، روحانیت میں، پھر زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ میں نے 3.25 سالوں میں 2600 بیانات کیے ہیں جو پبلک ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے بیانات ہوتے ہیں ان میں معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، وہ میں پبلک نہیں کرنے دیتا۔ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے بیانات خراب بھی ہو جاتے ہیں، وہ پبلک کرنے کے قابل نہیں رہتے، وہ الگ ہے۔ جو آف دا ریکارڈ بیٹھتا ہوں، جو وہاں پہ مغز مارتا ہوں، سر کھپاتا ہوں، وہ الگ ہے۔ تو 2600 بیانات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں تمہارے پاس ایک ہی چانس ہے، ایک ہی گیند ہے اور تم نے چھکا لگانا ہے بس۔ اگر وہ ایک گیند ضائع ہو گئی دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ شریعت میں توبہ کرو، توبہ توڑو، توبہ کرو، توبہ توڑو، توبہ کرو، توبہ توڑو۔ ولایت میں ایک بار کی توبہ ہے اور ساری زندگی کا پہرا ہے بس۔ کوئی عمال ولایت میں تھانوں ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے، اے جڑے ولی اللہ ہوندے نے، جڑے بزرگ ہوندے نے، یہ راتاں نو جاگدے نے۔ یہ باتیں کتابوں میں ممبر پہ اچھی لگتی ہیں، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ دریاؤں کے کنارے جا کے وظیفے کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، پانی میں پاؤں ڈال کر کرتے ہیں۔ او بھائی وہ عامل ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، زمانے کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو جو میرے نبی کا غلام نہیں ہے، سنتوں کا چوکیدار نہیں ہے، سنتوں پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، متبع سنت نہیں ہے، وہ کیسے حضور کا غلام ہے؟ وہ تو شیطان ہے، وہ تو شیطان ہے۔ اللہ والے اعمال نہیں کرتے، جو اعمال کر چکے ہوتے ہیں ان پر پہرا دیتے ہیں، ان پر پہرا دیتے ہیں۔
پہرے کا نام ولایت ہے، اعمال کی کثرت کا نام ولایت نہیں ہے، اعمال کی کثرت کا نام عملیات ہے، اعمال کی کثرت کا نام عملیات ہے۔ اگر نہیں بات سمجھ آئی، بات الجھ گئی ہے یا پیچیدہ ہو گئی ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے، پھر آپ نے کیمرے میں بھی ریکارڈ ہوگا، دنیا بھی دیکھے گی۔ کس صحابی رسول نے 1.25 کروڑ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زکوٰۃ کبیر ادا کی تھی؟ تو کیا صحابی رسول، غلامان رسول، وہ ولی اللہ نہیں ہے؟ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ صحابہ ولی اللہ نہیں ہے؟ اگر صحابہ معاذ اللہ ولی اللہ نہیں ہے تو تیرا ملنگ ولی اللہ ہے؟ تو کسی صحابی رسول نے زکوٰۃ صغیر یا کبیر ادا کی ہے؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں۔ یہ تمام باتیں 350 سال بعد میں جا کر آئی ہیں۔ یہ عملیات، یہ پیری مریدی، یہ تصوف کی موجودہ شکل جو بگڑی ہوئی ہے، یہ 250-300 سال کے بعد آئی ہے۔ 101 ہجری میں حضرت ابو ہاشم صوفی پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے تصوف کے لیے خانقاہ بنائی تھی، اور خانقاہی نظام کی بنیاد عمر بن خطاب نے رکھی تھی۔ آپ نے 49 ادارے بنائے۔ کتنے ادارے؟ 49 ادارے بنائے۔ ان اداروں میں سے ایک ادارہ تھا خانقاہی نظام، اور اس کی یہ موجودہ شکل جو ہے وہ ابو ہاشم صوفی رحمت اللہ علیہ نے امت کے سامنے رکھی کہ تزکیہ نفس کے لیے اعمال کیے جائیں، مستحب اعمال کیے جائیں۔ تربیت کا ایک نظام بنایا، ایک طریقہ کار بننا شروع ہوا۔ جب امت آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہوئی، صحابہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہوئے، تابعین جانا شروع ہوئے، پھر تبع تابعین جانا شروع ہو گئے، پھر یوں جو ہے یہ نظام الگ بن گیا، طریقت کا، شریعت الگ ہونا شروع ہو گئی، دعوت و تبلیغ کا نظام الگ بننا شروع ہو گیا، یعنی دین کے الگ الگ شعبے بننا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں جو ولایت ہے، ولایت توبہ کے اوپر پہرے کا نام ہے۔ کوئی تمہیں پوچھے کہ ولی اللہ کی تعریف بتاؤ، کیا کہہ رہا ہوں تنویر صاحب؟ ولی اللہ کی تعریف بتاؤ، تو آپ نے صرف ایک فکرہ بولنا ہے، ولی وہ ہے جو توبہ کرنے کے بعد توبہ توڑتا نہیں ہے۔ بس تائب رہنے کا نام ولایت ہے۔ میں آپ کو 20 ولی اللہ کے نام بتا سکتا ہوں، اور موجودہ زمانے میں بھی دکھا بھی سکتا ہوں، جو تہجد نہیں پڑھتے۔ تہجد تو میریاں مائیاں، میریاں ماواں پہنا کے حضرت صاحب میں پچھلے مہینے تہجد شروع کی تھی۔ میں نے کہا جس نماز کی اذان نہیں ہے تو گلے ٹوڑ پا کے میرے شافی نو دسن نہیں ہے پچھلے مہینے تہجد شروع کی تھی۔ میں نے کیا کہا کہ میں 20 ولی اللہ کو بتا سکتا ہوں، اور موجودہ دور میں دکھا بھی سکتا ہوں جو تہجد بھی نہیں پڑھتے، جو تہجد بھی نہیں پڑھتے، لیکن مقام ولایت پہ ہیں، کرنی والے ہیں، اللہ نے رنگ لگائے ہوئے۔ تہجد جو ہے اولیاء اللہ کے اوپر طریقت میں ویسے ہی واجب ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر واجب ہے۔ جب ایک بار انہوں نے پڑھنا شروع کر دی پھر چھوڑنی نہیں ہے، پھر چھوڑنی نہیں ہے۔ جو عمل چھوٹا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، حکم کے مطابق عمل چھوٹا کرو، مسلسل کرو۔ جب ایک بار عمل کر لیا پھر پہرا دینا ہے، مسلسل کرنا ہے، اس کا نام ولایت ہے۔ اور کثرت اعمال کا نام عملیات ہے۔ اور عوام الناس ہمارے جیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس نے سورہ مزمل کا چلہ بھی کیا ہوا ہے، اس نے سورہ جن کا چلہ بھی کیا ہے، اس نے 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، اس کے ہاتھ میں اتنی لمبی تسبیح بھی ہوتی ہے اور اندر چھرا بھی ہوتا ہے۔ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا عملیات کے ساتھ تو تعلق بن سکتا ہے، ولایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو میں نے نظام آپ کو دیا ہے یہ الہامی نظام ہے اور ولایت کا مکمل نظام ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آخری بات، کون سی بات؟ آخری بات، توبہ پہ پہرا دے کے دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ بسم اللہ پڑھنا آسان ہے یا توبہ پہ چوکیدارہ کرنا، پہرا دینا آسان ہے۔ پتہ چلے گا۔ پل پل میں آزمائش آئے گی، پل پل میں آزمائش آئے گی۔
نماز پڑھنے لگو گے تو آزمائش، ذکر کرنے لگو گے تو آزمائش، شافی کے پاس آنے لگو گے تو آزمائش، بیوی کے پاس جانے لگو گے تو آزمائش، سفر پہ جانے لگو گے تو آزمائش، کہ کسی طرح توبہ ٹوٹے، کسی طرح توبہ ٹوٹے اور اس کا خانقاہ کے ساتھ تعلق خراب ہو۔ جہاں جا کر اس نے توبہ کی تھی، جہاں جا کے اس نے توبہ کی تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اکتا تو نہیں گئے، اکتا تو نہیں گئے، تو اکتا جاؤ گے تو پھر کی ہو جائے گا، مطلب کی کر لو گے تسی میرا؟ میں بھی تو پاکستانی ہوں، میرے اندر بھی تو وہ روح آ سکتی ہے نا، وہ اکڑ آ سکتی ہے۔ اگر میں نے اخلاقاً پوچھ ہی لیا ہے تو چلو میری عزت ہی رکھ لو، تھک تو نہیں گئے؟ جس طرح کی آپ کی نیم مریل آواز ہے نا، صاف پتہ چلتا ہے اکتا گئے ہو۔ تو میں بھی کہتا ہوں اگر اکتا گئے ہو تو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی شخص، کیا کہتے ہیں؟ اپنے مرشد کے ہاتھ پہ، بولتے جاؤ بولتے جاؤ، توبہ کرتا ہے، شیطان یعنی ابلیس ان کا آقا اس کے ساتھ، یعنی جس نے توبہ کی ہے، جو تائب ہوا ہے، اس کے ساتھ 360 شیاطین مسلط کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ خانہ کعبہ میں کتنے بت تھے؟ کتنے بت تھے؟ یہ اتفاق ہے؟ یہ اتفاق ہے؟ انسان کے جوڑ کتنے ہیں؟ 360۔ یہ اتفاق ہے؟ یہ اتفاق نہیں، یہ پورا نظام ہے، یہ پورا نظام ہے۔ جب تو نے توبہ کر لی، بڑا اہم نقطہ، بڑا اہم راز دے رہا ہوں کہ رجعت کیوں ہوتی ہے، ہم کیوں اجڑتے ہیں، ہم برباد کیوں ہوتے ہیں، اور شافی ڈنکے کی چوٹ پہ 7 نسلوں کی بربادی کا اعلان کیوں کرتا ہے؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یا باطن کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے۔ 360 بت مطاف میں پڑے تھے یا کعبہ کی عمارت کے اندر پڑے تھے؟ اندر پڑے تھے۔ وہ جو تو 360 بت ہیں، 360 ہی تیرے نفس کی خواہشات ہیں، یہ 360 بت ہیں۔ جب تو اپنے مرشد کے ہاتھ پہ توبہ کرے گا تو ابلیس تیرے اوپر 360 شیاطین کو مسلط کرے گا۔ شیخ سے سوال ہوا، جس طرح آپ کے ذہنوں میں بھی سوال آ سکتا ہے، شیخ سے سوال ہوا، یہ جو عام آدمی ہے، شافی ہے، سردار ہے، خان صاحب ہیں، فلاں ہیں، ٹمکانا ہے، ان کے ساتھ تو ایک ہمزاد ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے، تو جس نے توبہ کر لی اس کے ساتھ 360 کی بٹالین ایک الگ آ گئی، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ان 360 کی بٹالین نے بھی یہی کام کرنا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، ذکر نہیں کرنا، حج نہیں کرنا، صدقہ نہیں کرنا؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ابن عربی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، اور میرا لجپال داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ تمام بزرگان کشف المحجوب کے اندر بھی سید الحجویری نے یہ بات لکھی ہے، جو نقطہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ان تمام شیاطین کو ابلیس حکم دیتا ہے نماز سے نہیں روکنا۔ ہائے کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ شافی جے سچ بولنا ہے تے نظر لگ جاندی ہے، جے جھوٹ بولنا ہے تے بددعا لگ جاندی ہے۔ ہن دس میں کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں۔ ان 360 شیاطین کو، ذریت کو، ابلیس یہ نہیں کہتا کہ آج خانقاہ دارالشفا میں جنہوں نے توبہ کی ہے ان سے زنا کروانا ہے، نہیں، ان سے نماز چھڑانی ہے، نہیں، ان سے ذکر چھڑانا ہے، نہیں، ان سے درود و سلام چھڑانا ہے، نہیں، کچھ نہیں کرنا۔ اب یہ ذریت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
کہ میرے آقا نماز سے بھی نہیں روکنا، صدقہ خیرات سے بھی نہیں روکنا، درود و سلام سے بھی نہیں روکنا، اعمال سے بھی نہیں روکنا، تو پھر کس کام سے روکنا ہے؟ خانقاہ جانے سے روکنا ہے، خانقاہ جانے سے روکنا ہے۔ اس کا اور شیخ کا جو تعلق ہے اس کو بدگمان کرنا ہے، اس تعلق کو توڑنا ہے۔ اس نے جس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اس کے بارے میں وسوسے ڈالنے ہیں اور کچھ نہیں کرنا، نہ نماز سے روکنا ہے نہ صدقہ خیرات سے روکنا ہے۔ اب ضروریت کیا کہتی ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ جس طرح آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی، اس سے کیا ہوگا؟ اب ابلیس کہتا ہے اس کو اعمال کی توفیق، توجہ رکھیے گا۔ اب ضروریت کیا کہتی ہے کہ اگر ہم شیخ کے بارے میں بدگمان کریں گے، خانقاہ کے بارے میں، نسبت کے بارے میں بدگمان کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو ابلیس اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو کیا تسلی دیتا ہے، کیا بات سمجھاتا ہے؟ بتاؤ، یہ جو اعمال والی زندگی کی طرف آیا ہے یہ توبہ سے پہلے اعمال والی زندگی کی طرف گیا تھا یا توبہ کرنے کے بعد توفیق ملی ہے؟ شافعی یہی تو روتا ہے، پہلے بھی تم مسلمان تھے، تب تم نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک کیوں نہیں پڑھا تھا؟ پہلے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ پہلے بھی تم مسلمان تھے، یہ میرے حضور کی سنت تیرے سر پہ، یہ تاج تیرے سر پہ کیوں نہیں تھا؟ یہ کملی والے کی سنت تیرے چہرے پہ کیوں نہیں تھی؟ تو نے اپنے ظاہر کو پہلے آراستہ کیوں نہیں کر لیا تھا؟ اب ابلیس کیا کہتا ہے کہ اعمال کی توفیق توبہ کے بعد ملی ہے۔ اب اس کی روح اس کے مرشد کی روح کے ساتھ جڑ چکی ہے، پیرنگ ہو چکی ہے۔ اس پیرنگ کو توڑ دو، نہ ادھر کا رہ جائے گا اور نہ ادھر کا رہ جائے گا۔ تو شیاطین کتنے مسلط کیے ہیں؟ ہون ٹول کی بجاؤ، ہون ٹول کی بجاؤ۔ 13 سالوں میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے پاس آئے ہیں۔ ایک محفل میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار لوگوں نے بھی گناہوں سے توبہ کی ہے، مرید ہوئے ہیں۔ استقامت کتنوں کو ملی ہے؟ استقامت کتنوں کو ملی ہے؟ جن کو کچھ ملا پر لگے شافعی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ شافعی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ معلوم تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ میرا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب بندہ آتا رہتا ہے، بات سنتا رہتا ہے، 2-3 سال کے بعد یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شافعی سوئی کہاں رکھتا ہے، تو معلوم ہو گیا میرا کس کے ساتھ تعلق ہے۔ گاڑی نکالی، توجہ رکھیے گا، کیا کیا کہ گاڑی نکالی، سیدھا پاک پتن۔ کس کے پاس گئے تھے؟ بابا فرید کے پاس۔ کس کے پاس گئے تھے؟ بابا فرید کے پاس۔ آدھی رات کا وقت ہے، 3:15 3:30 کا وقت ہے، میرے حضور کی کچہری سجی ہوئی ہے۔ بابا فرید کا پیغام آتا ہے، شافعی آئے بیٹھے نے انہاں دا کی کرنا ہے؟ جڑے ایتھے بھوکے اور لاہور بھی بھوکے۔ تو ہم نے انہیں ایک ہی بات کہی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو کہ میرے لجپال، ہم تو خود آپ کے در کے غلام ہیں۔ جب میں آتا ہوں تو پیر بن کے نہیں، فقیر بن کر آتا ہوں، منگتا سائل بن کر آتا ہوں۔ میں تو خود آپ کے در کی خیرات لے کے اپنے شیخ کے توسل سے مخلوق خدا میں بانٹ رہا ہوں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے، تسی کرنا ہے۔ فکرہ سنو، کیا سنو؟ فکرہ سنو، اینج کر لو، ذرا کر لو، کچھ نہیں ہوتا، نہ شرماؤ۔ بابا فرید رحمت اللہ نے فرمایا کہ شافعی اے آئے تے بیٹھے نے، پر جڑے تیرے نہیں بنے وہ ساڈے کنج بن جانن گے۔ جو اپنے باپ کے نہیں بنے وہ دادے کے کیسے بن جائیں گے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں اللہ والو، ایک بار نسبت ٹوٹ گئی قیامت تک یہ جڑتی نہیں ہے۔ یہ مذاق ہے، آج ادھر مرید ہو گئے، کل ادھر مرید ہو گئے، آج یہ وظیفہ چھوڑ دیا، یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دلائل دیے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ جھوٹی کرامتیں نہیں سنائی جاتی، ہم جو بات بھی کرتے ہیں اس کی دلیل دیتے ہیں۔ تو میں نے جو باتیں عقلی طور پہ سمجھائی جا سکتی ہیں وہ عقلی طور پہ سمجھائی ہیں، جو قرآن و سنت کی باتیں تھیں وہ حوالے دے کے آپ کو سمجھائی ہیں کہ ایک بار آپ نے نسبت قائم کر لی، اب آپ کے دشمن ایک نہیں 360 ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ نسبت ٹوٹ گئی، یہ 360 مل کر تجھے نچائیں گے۔ تو سانو تو ایک نہیں وقت پایا ہے، ہم تو ایک کو نہیں سنبھال پا رہے،
تو یہ 360 پھر ہمارا کیا حشر کریں گے، یہ پوچھنا ہے تو ان کو پوچھ لو، شاہ صاحب کو، یا جو رجت کے مریض بیٹھے ہیں انہیں پوچھ لو کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی۔ اب یہ بن گئے دشمن۔ اب تو یہ ولایت کا نظام جو شافعی کے در سے تو نے لیا ہے، جو ہی یہ چھوڑے گا یہ پورا نظام تیرا دشمن بن جائے گا۔ جب تو کسی اور نظام کی طرف جائے گا، نہ تو ادھر کا رہ جائے گا اور نہ ادھر کا رہ جائے گا۔ اب تو اعمال کرتا جائے گا اور یہ اعمال کو پلٹاتے جائیں گے۔ پلٹانے کا نام ہے رجا، اور رجا سے کیا ہے؟ رجعت، یعنی جس بیماری میں تو مبتلا ہوگا اس کا نام رجت ہے۔ اور رجت کی تباہ کاریاں امت کو شافعی نے بتائی ہیں 7 نسلیں، زیادہ نہیں بتائیں، صرف 7 نسلیں۔ موت مانگے گا، موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی۔ ایسی ایسی بیماریاں اور ایسا ایسا ذلت کا نظام چلے گا کہ انسانی عقل میں نہیں آ سکتا، انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ابھی میرا خیال ہے یہاں پہ عبد الرحمان صاحب آج نظر نہیں مجھے آ رہے، لاہور والے اگر آئے ہوئے ہیں، ابھی عبد الرحمان صاحب سے مل لیجیے گا، اور جب لنگر آپ لوگ کریں گے تو بڑے میرے پیارے سے کیوٹ سے مرید ہیں، آپ ذرا گپ شپ ان سے لگائیے گا، بہت ہی نفیس آدمی ہے، میں منہ پہ تعریف ان کی کر رہا ہوں، لیکن تقدیر کا لکھا، اب اللہ نے لکھی ہوئی آزمائشیں، ماں باپ لگ گئے مداری کے ساتھ، وظیفہ تے وظیفہ، اے پڑھو گے تے اے ہو جائے گا، اے پڑھو دے اے ہو جائے گا۔ عبد الرحمان صاحب کو اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیا، ان کی والدہ بھی میرے پاس آئیں، وہ مجھے مانتی بھی ہیں، سب کچھ سمجھتی بھی ہیں، پر وظیفہ تو جان نہیں چھوڑتی، وظیفہ تو جان نہیں چھوڑتی۔ آج سے 2 مہینے پہلے ان کے ہاں کوئی مسئلہ مسائل تھا، کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی، ایک بچے کا جو ہے وہ امتحان تھا، ٹھیک ہے، تو کام میں رکاوٹ آ رہی تھی، انہوں نے کہا چلو صدقہ دے دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ صدقہ۔ انسان کے دل میں آتا ہے بھائی رکاوٹ آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، صدقہ دو، بلائیں دور ہو جائیں گی۔ مجھے عبد الرحمان صاحب نے بتایا، آپ سن لیجئے گا، بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے کہ میں وہ صبح بکرا لے کر آیا اور کسائی کو بلایا، اب کسائی کھڑا ہے، بکرا ہے، عبد الرحمان صاحب کھڑے ہیں، ان کے فیملی کے بچے اور بھی کھڑے ہیں، تو وہ جو کسائی ہے اس نے اپنا موبائل نکالا، یعنی بیل ہوئی، اس نے موبائل نکالا اور موبائل پہ اس نے اونچی اونچی شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، بولنا شروع کر دیا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ پریشان ہوئے، جب بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا وہ میری بیٹی ہے 3 ساڑھے 3 سال کی، کتنی؟ 3 ساڑھے 3 سال کی، وہ گھر سے باہر نکلی ہے، باہر جا کر اندر آئی ہے تو اس کا یہ کندھا نکل گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کندھا نکل گیا ہے۔ وہ کسائی کرنے کیا لگا تھا؟ صدقے کا بکرا۔ وظیفے کسائی نے پڑھے ہیں، عبد الرحمان صاحب کی فیملی نے پڑھے ہیں۔ اللہ یوں تجھے گرفت کرے گا کہ کوئی تیری مدد بھی کرنا چاہے گا، اللہ اس کو بھی ٹونگ کے رکھ دے گا۔ میں تو تیرے ٹنگنے کی بات کرتا ہوں، اور میں کرتا ہوں مزاحیہ کو، میں پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اگر میں ایک بیان سنجیدہ ہو کے، سیریس ہو کے تمام حقائق کو کھول دوں، تم خدا سے مایوس ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی میں نے توجہ دلائی ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں عبد الرحمان صاحب، کسائی میں ہوں، میرا پیشہ ہے، میں نے 1500 2000 3000 بکرا کرنے کا لینا ہے، مجھے بتاؤ یہ حرام کا کام ہے؟ صدقہ دینا گناہ کا کام ہے؟ اب ابھی چھری بھی نہیں پھیری، شیطانی نظام اتنا حرکت میں آیا، تو کون ہونا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ امریکہ میں، کینیڈا میں، اوورسیز جتنے بھی ہمارے مخلصین ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ پیسہ بیچتے ہیں اپنے پیاروں کو صدقے کے لیے۔ کبھی شام کو جن سے صدقہ کرواتے ہیں ان کا بیٹا ہسپتال پہنچا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے، کوئی آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں۔ صدقہ بیچنے والا 15-16 ہزار کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے نیگیٹو انرجی۔ 360 شیاطین، یہ 360 شیاطین سردار ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں نیند نہیں آئے گی، ڈائیں مار مار کے رو گے۔ یہ 360 شیاطین، ہر شیطان اپنی اپنی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 360 جماعتیں تیرے اوپر مسلط کی جائیں گی اگر تو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یہ نظام کو چھوڑے گا، ایک نظام کے اندر رہنا ہے۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ یہ نقطہ سمجھا دیا ہے کہ یہ ولایت ہے،
یہ اللہ کے قرب کا رستہ ہے، یہ لطیف معاملات ہے، یہ دنیا کے معاملات نہیں ہیں۔ ذرا سی بھی خطا ہو جائے گی کہ کہیں پہنچ جاؤ گے۔ جو تمہارے مقدر کا ہے وہ اس نظام سے ملے گا، جو ان کے مقدر کا ہے وہ یا کریموں والے نظام سے مل جائے گا، جو ان کے مقدر کا ہے وہ درود پاک سے مل جائے گا، جو ان کے مقدر کا ہے وہ کسی اور نظام سے مل جائے گا۔ اللہ جانتا ہے۔ اگر اس نظام سے نفع اٹھانا ہے تو پھر یہ پہلا اور آخری ہے۔ تو اس نظام سے کس سے نفع اٹھانا ہے؟ سب نے اٹھانا ہے۔ اس نظام کے ساتھ کوئی اور نظام نہیں چلے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے درود مغفرت پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ استغفار کو جوڑ لیں گے دوبارہ تو یہ درود مغفرت کہلواتا ہے۔ اگر سیدنا کا لفظ اضافی ڈالنا چاہیں یا اضافہ کرنا چاہیں تو پھر آپ یوں پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم استغفر اللہ۔ اگر آپ سمجھیں یہ لمبا ہو جاتا ہے، وقت زیادہ لگے گا، تو مختصر اسی طرح پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں۔ عملیات کی دنیا میں، روحانیت کی دنیا میں، راہ ولایت میں 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں پڑھنا ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اگر محض اجر و ثواب کے لیے اس نظام کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہو تو 313 بار سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ، خلاص 313 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، خلاص۔ اور اگر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہو، راہ ولایت پہ چلنا چاہتے ہو، روحانیت کو کھولنا چاہتے ہو، اللہ کے قرب اور معرفت کو پانا چاہتے ہو، یا حضور کی غلامی میں آنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو یہ ذکر بھی ذکر کثیر کرنا ہوگا اور درود مغفرت بھی 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں پڑھنا ہوگا۔ سیگا نہیں بدل سکتے۔ یہ نظام کی بات ہو رہی ہے، خالد ویڑے دی گل نہیں ہو رہی، یہ نظام کی بات ہو رہی ہے اور ولایت کا نظام ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سیگا بھی یہی رہے گا۔ یہ سیگا کون سا ہے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹھی ہوئی حالت میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، ابھی وہ کھڑا نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے کھڑی حالت میں پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ، ابھی وہ بیٹھے گا نہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 2 شرائط اس کے ساتھ ہوں گی، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت، یہ کل نظام ہے، یہ کل نظام ہے۔ اب اس کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی نظام نہیں چل سکتا، کوئی رجب کے شعبان کے اعمال وظائف کچھ نہیں چل سکتا۔ ہاں فجر کے اور مغرب کے جو مسنون اذکار ہیں بس وہ آپ کریں گے، ساتھ آپ حصار کریں گے، حصار نبی علیہ السلام کریں۔ اگر آپ کی رجت یا آپ کا جادو بہت پرانا ہے، تباہی بہت زیادہ ہے، پھر آپ کو خضری عمل سے نفع ہوگا۔ اگر آپ پہلی بار سن رہے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ خضری عمل کیا ہے یا حصار نبی علیہ السلام کیا ہے، یوٹیوب پہ جائیں لکھیں خضری عمل یا حصار نبی علیہ السلام ڈاکٹر حامد شافی، تمام کلپس سامنے آ جائیں گے۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے یا تو خضری عمل کو منتخب کر لینا ہے یا حصار نبی علیہ السلام کو منتخب کر لینا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے محض ثواب کا یا مقصود ہے ثواب تو پھر حصار نبوی سے کام چلے گا۔ اور اگر آپ نے رجت کا، جادو کا، نظر بد کا، بندش کا علاج کرنا ہے، روحانیت پانا چاہتے ہو تو پھر آپ کو خضری عمل پڑھنا پڑے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے یا کوئی عمل اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ باقی لوازمات میں جو آپ اس کے ساتھ اروما تھراپی کٹ استعمال کریں گے وہ ہے اروما تھراپی کمپلیٹ کٹ C1۔ سائیکل کون سا ہے؟ یہ ہے پہلا، تو کٹ بھی کون سی ہوگی؟ پہلی۔ سادہ سا نظام الحمدللہ سرکار کی نگاہ کرم سے 4K پہ اب بن گیا، اب کوئی دقت نہیں، کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں۔ جون سا آپ کا سائیکل ہوگا وہی لوازمات کا سائیکل ہوگا یا لوازمات کی کٹ ہوگی۔ ادھر سائیکل ہے C1، ادھر کٹ بھی ہے C1۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کے ساتھ جو آپ خوشبو استعمال کریں گے ایسٹ پول کو کھولنے کے لیے وہ ہے تلاش۔ وہ کون سی ہے؟
تلاش. اس طرح خواتین ہیں یا آپ میں سے مرد حضرات ہیں جن کو سردی لگتی ہے، جو کہتے ہیں ہم روزانہ نہا نہیں سکتے، نیگیٹو انرجی جو شاور کٹ ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ باڈی لوشن استعمال کریں. رات کو باڈی لوشن کے ساتھ اچھے طریقے سے مساج کریں، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان، کانوں کے پیچھے، گردن کے پیچھے، ناک میں، بغلوں میں کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے. ارلی مارننگ آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، ظہر عصر کے بعد بھی آپ نہا سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے میں اگلے 2 مہینے ٹھنڈ ہے تو آپ ایک دن چھوڑ کر بھی نہا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نیگیٹو انرجی سے بالخصوص خواتین کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے بال بھی گر رہے ہیں، بال خشک ہو رہے ہیں، بھدے ہو رہے ہیں، تو آپ نے 4K کا ہیئر آئل استعمال کرنا ہے اور آرگن شیمپو استعمال کرنا ہے. یہ لوازمات سارے ہوں گے. خضری حصار جو گلے میں پہننا ہے اس کے اوپر آج کل بیانات ہو رہے ہیں، اس پہ یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علاج کے دوران ہر 3 دن کے بعد، پھر 5 دن کے بعد، پھر 7 دن کے بعد مکمل ترتیب میں نے سمجھائی ہے. علاج کے دوران اسی طرح خضری حصار آپ نے بدلتے رہنا ہے. یہ مکمل علاج ہے اور اس کا سٹیپ 1 ہے. کیا ہے؟ سٹیپ 1 ہے. کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کا رابطہ کر کے ہمارے سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے سٹیپ 1 کر لیا، چاہے آپ رجت کے مارے ہیں، جادو کے مارے ہیں، نظر بد کے مارے ہیں، بندش کے مارے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ میں آئے، جو بھی مسئلہ ہے، جب آپ نے سٹیپ 1 کر لیا تو سٹیپ 2 کے لیے پھر آپ نے یہاں آنا ہے. اور اگر یہاں نہیں آ سکتے تو آن لائن رابطہ کریں گے، پھر آپ کے احوال کے مطابق اعمال بدلتے جائیں گے. یہ کام نہیں کرنا کہ سٹیپ 1 میں نے بتا دیا ہوں میں اڈی جاواں ہوا دے نال، بھائی یہ بس کل علاج ہے، یہ کرتے جانا ہے. بھائی یہ علاج نہیں، یہ نیگیٹو انرجی کے علاج کا سٹیپ 1 ہے. آپ ہیں رجت کے مریض، آپ کا مسئلہ اور ہے. یہ ہیں کالی نظر کے مریض، اس کا علاج کچھ اور ہے. وہ ہیں جادو کے مریض، ان کا علاج کچھ اور ہے. پھر آگے جا کے اعمال جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یا تو یہاں پہ آئیں، خانقاہ میں آئیں، یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آئیں، یا پھر آن لائن آپ رابطہ کریں. پھر جس طرح کے آپ کے حالات ہوں گے، احوال ہوں گے، اس کے مطابق پھر اعمال بدلیں گے. دنیا بھر میں آپ سے جو لوگ سن رہے ہیں، جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس میں کمی رہ گئی ہے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے اس کو دور عطا فرما دے. وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سمیت، اللہ ہماری التجاؤں کو، ہماری درخواستوں کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کی مبرور اور مقبول دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. آپ سمیت دنیا بھر میں وہ لوگ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں داخل ہیں، بدنی مریض ہیں یا روحانی مریض ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، عربی ہیں یا اجمی ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، خیر والی، برکت والی حیاتی عطا فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ جو شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آتے ہیں، خانقاہ دارالشفا میں آتے ہیں، یا سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ میں مرید ہیں، یا شافیہ سوشل میڈیا کے متعلقین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اللہ سب کی جان کی، مال کی، اولاد کی، ایمان کی، عزت کے حفاظت فرمائے. دنیا بھر سے وہ لوگ آپ سمیت جو ہمارے سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، یا اپنے مقام پہ رہتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یا شافی کی سوچ کو، فکر کو، صدا کو گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں، یا خانقاہ کی مالی، بدنی، وقتی خدمت کرتے ہیں، اللہ سب کو ہر طرح کے شر سے، مرض سے، قرض سے، ذلت سے، علت سے اور قلت سے محفوظ فرمائے. جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو ہماری ضرورتیں ہیں یا آپ مانگنا چاہتے تھے، مجھے کہنا چاہتے تھے، کسی عذر کی وجہ سے آپ میرے سامنے اظہار نہیں کر سکے، اللہ ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے. بالخصوص دنیا بھر سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ان کی دعائیں یا مہینہ بھر وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہے، اللہ سب کی جھولیوں کو اپنے غائب کے خزانوں سے بھر دے.